اس کا اطلاق جناب اسپیکر 1 جنوری 2023 سے کر دیا گیا اور جو ریسیپینٹس ہیں بینیفیشریز ان کو بیک ڈیٹ سے وہ رقوم مل چکی ہیں۔ جناب اسپیکر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وزیر اعظم شہباز شریف کی نگرانی میں مفت آٹے کی تقسیم کا پروگرام مرتب ہوا اور اس پہ عمل درآمد ہوا۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت کی طرف سے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے ذریعے عوام کو سستی مارکیٹ پرائس سے کم قیمت کے اوپر جو اشیاء فراہم کی گئی اس کے لیے حکومت نے 26 ارب روپے خرچ کیے۔ پچھلے ایک ماہ میں جناب اسپیکر حکومت نے 2 مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی۔ نتیجتاً پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے، ڈیزل کی قیمت میں 35 روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 17 روپے کمی کی گئی۔ امید ہے اس کے نتیجے میں مہنگائی میں کمی آنی چاہیے۔ جناب اسپیکر جولائی 2022 سے اب تک حکومت ماضی کے تقریباً 12 ارب ڈالر کی بین الاقوامی قرضہ جات کی ادائیگیاں کر چکی ہے اور تمام تر بیرونی ادائیگیاں الحمدللہ بر وقت ہو رہی ہیں۔ اس کے باوجود ملکی ذخائر جو ہیں وہ قریباً 9 ارب 34 کروڑ ڈالر کے قریب ہیں اور انشاءاللہ اس میں توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے مہینوں میں اس میں بہت بہتری آئے گی۔ حکومت نے دوست ممالک اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ بھی بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے کافی اقدامات اٹھائے ہیں جو کہ پچھلے چند سالوں میں تنزلی کا شکار ہو گئے تھے۔ اس میں کریڈٹ میاں شہباز شریف کی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کو جاتا ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ معاشی بحالی میں بہت مدد ملے گی۔ حکومت نے غیر ملکی زر مبادلہ کی غیر قانونی ترسیل کو ختم کرنے کے لیے بھی کافی انتظامی اقدامات اٹھائے ہیں جس کے مثبت نتائج الحمدللہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ جناب اسپیکر موجودہ حکومت نے زرعی شعبہ پر سیلاب کے تباہ کن اثرات اور مجموعی مشکلات کو دور کرنے کے لیے 2000 ارب روپے سے زائد کسان پیکج دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس پیکج کی معیشت پر مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود زرعی شعبہ میں 1.5% پازیٹیو گروتھ ہمیں ملی ہے الحمدللہ۔ گندم کی بمپر کراپ کی وجہ سے 28 ملین ٹن سے زائد پیداوار ہوئی ہے اور کسانوں کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے۔ جناب اسپیکر یہی دیہی معیشت میں 1500 سے 2000 روپے اضافی منتقل جو ہوئے اس سے ملک کی مجموعی معیشت پر انشاءاللہ مثبت اثر پڑے گا۔ بجٹ 23-24 کے ذریعے حکومت زرعی شعبے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے مزید برآمدات کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے جس کی تفصیل میں ہاؤس کے سامنے آگے چل کر پیش کروں گا۔ جناب اسپیکر امید ہے کہ یہ اقدامات ملک میں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اہم کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر رواں مالی سال کے دوران سیلاب سے متاثرہ علاقے ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا نہ کر سکے۔ حکومت نے ان علاقوں میں بحالی کا کام مکمل کر لیا ہے۔ تعمیر نو کے لیے حکومت نے 578 ارب روپے کے منصوبوں پر کام کا آغاز کر دیا ہے اور انشاءاللہ اگلے مالی سال میں یہ علاقے ملک کی معیشت میں دوبارہ اپنا فعال کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر رواں مالی سال میں اندرونی اور بیرونی مشکلات کی وجہ سے لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں منفی گروتھ کا رجحان رہا۔ اس کی بڑی وجہ زر مبادلہ کی کمی تھی جس کی وجہ سے خام مال کی دستیابی میں را مٹیریل میں مشکلات انیشلی پیدا ہوئی۔ الحمدللہ کافی حد تک یہ مشکلات آلموسٹ ختم ہو چکی ہیں۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خام مال کو ترجیحی بنیاد پر LC کھولنے کی اجازت دی گئی۔ حکومت اگلے مالی سال میں اس رجحان کو کمپلیٹلی ریورس کرنے کا انشاءاللہ مصمم ارادہ کیے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم شریف کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صنعتی شعبہ پر اگلے سال کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ اسی طرح عالمی منڈیوں میں قیمتوں کی گراوٹ، ترقیاتی ممالک میں انوینٹری بلڈ اپ میں کمی اور ملک میں خام مال کی بہتر دستیابی کی وجہ سے انشاءاللہ آنے والے سال میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں بھی بہتری آئے گی۔ مندرجہ بالا اقدامات کے نتیجے میں جناب اسپیکر ملکی معیشت ایک ولنریبل صورتحال سے نکل کر سٹیبلٹی کی طرف آ رہی ہے۔ بجٹ مالی سال 2023-24 کے ذریعے ملک
جو اقدامات ہم لینے جا رہے ہیں، جس کی تفصیل میں ابھی ہاؤس میں عرض کروں گا، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ ملک سٹیبلٹی سے اب گروتھ یعنی ترقی کی طرف اپنا سفر گامزن کرے گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، اب میں آپ کو بجٹ مالی سال 2023-24 کے عمومی سمت کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معیشت میں بہتری کی سمت کے باوجود ابھی بھی معیشت کو ہم سب کو پتہ ہے کہ کافی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان حالات کے مد نظر ہم نے اگلے مالی سال کے لیے ترقی کا ہدف صرف 3.5% رکھا ہے، جو کہ ایک ماڈسٹ ٹارگٹ ہے۔ جلد ہی ملک میں جنرل الیکشن ہونے والے جو شیڈولڈ ہیں، اس کے باوجود اگلے مالی سال کے بجٹ کو ایک الیکشن بجٹ کی بجائے ایک ذمہ دارانہ بجٹ کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ الیکشن بجٹ اگر ہوتا تو اس کی خد و خال کچھ اور ہوتی، لیکن حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے پاکستان کی گروتھ، پاکستان کے معاشی انڈیکیٹر، پاکستان کی میکرو اکنامک ڈائریکشن، اس کو ہمیں مد نظر رکھ کے بجٹ بنانا ہے۔ یہ مجھے گائیڈنس تھی وزیر اعظم کی، اور الحمدللہ اس بجٹ کو اسی طرح ترتیب دیا گیا ہے۔ جب اس کے آپ خد و خال دیکھیں گے اور کوئی بھی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ وہ کہے گا کہ یہ ملک کی ترقی کے لیے بجٹ ہے، اس میں کوئی سیاسی آبجیکٹو نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے بھرپور مشاورت کے بعد ان ایلیمنٹس آف ریئل اکانومی کو منتخب کیا ہے جن کی بدولت ملک کم سے کم مدت میں دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ بجٹ تجاویز میں ہماری ترجیح ڈرائیورز آف گروتھ ہے، جس کی میں اب تفصیل جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایگریکلچر یعنی زراعت کا شعبہ، اس کا ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ اگلے مالی سال میں اس شعبے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کرنے کی تجاویز ہے۔ زرعی قرضوں کی حد کو جو اس سال وزیر اعظم نے اپ سکیل کر کے 1800 ارب لے کے گئے تھے، اس کو بڑھا کر 2250 ارب کیا جا رہا ہے زرعی قرضے۔ جناب اسپیکر، بجلی اور ڈیزل کے بل کسان کے سب سے بڑے اخراجات میں شامل ہیں۔ اگلے مالی سال میں وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ 50,000 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی یا سولر پر منتقل کرنے کے لیے اس بجٹ میں 30 ارب روپے مختص کیے گئے۔ نمبر 3، معیاری بیج یعنی ہائیبرڈ سیڈ یا بیٹر یا بیسٹ سیڈ ہی اچھی فصل کی بنیاد ہے۔ ملک میں معیاری بیجوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے ان کی امپورٹ پر تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز ختم کی جا رہی ہیں۔ اس طرح سیپلنگز کی درآمد یعنی امپورٹ پر بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے۔ موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہارویسٹنگ کی مدت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ اگر کسان نے تیسری فصل بھی اٹھانی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پکی ہوئی فصل کو جلد سے جلد اس کو سنبھال لے۔ اس کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کمبائن ہارویسٹرز کی ضرورت ہے، اور اس کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے یہ ہے کہ اس پہ تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کر دیا جائے۔ چاول کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے رائس سیڈر، پلانٹر اور ڈرائرز کو بھی ڈیوٹی اور ٹیکسز سے مستثنی قرار دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ایگرو انڈسٹری یعنی ایگریکلچر سے جو انڈسٹری ریلیٹ کرتی ہے، یہ دیہی معیشت میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بجٹ میں ایگرو انڈسٹری کو وزیر اعظم کی ڈائریکشن پہ کنسیشنل لونز کے لیے ایک اسکیم متعارف کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے جو فرق ہوگا انٹرسٹ، اس کے لیے 5 ارب روپے کی ایلوکیشن اس بجٹ میں رکھی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، زرعی اجناس کی اصل ویلیو ایڈیشن ان کی پروسیسنگ میں ہے۔ اس میں اجناس بالخصوص پھل اور سبزیوں کے ضائع ہونے کا احتمال بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فوڈ پروسیسنگ یونٹس روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دیہی علاقوں میں لگائے جانے والے تمام ایگرو بیسڈ یونٹس جو انڈسٹریل یونٹس ہوں گے،